فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. اسلام جہاں یہ مکمل دین ہے وہاں ہی اسلام ایک رحمت، آسانی اور انسانوں کی ضروریات اور ان کے مسائل کا خیال رکھنے والا دین بھی ہے. جیسا کہ گزشتہ جمعے میں سردی اس کے کچھ متعلقات اور اس میں اطاعت، اس پر صبر کرنا، ان اجروں کا ذکر ہوا. وہاں آج اس سردی سے متعلق جب مسائل کا ذکر ہے، سب مسائل کا احاطہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن جو موٹے موٹے معروف اور جن کی ضرورت ہر دوسرے شخص کو ہے ان کا ذکر کیا جائے گا. اسباغ الوضوء علی المکارہ، گناہوں کی معافی میں ناپسندیدہ موسم، ناپسندیدہ حالات میں مکمل وضو کرنا، یہ انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے. جیسے سخت گرمی ہو اور پانی بھی گرم ہو، یا سخت سردی ہو اور سخت ٹھنڈا پانی ہو، تو ناپسندیدگی بھی ہے، مشکل اور مشقت بھی ہے. اور یہ صرف یہ نہیں کہ یہ مشقت ہے، وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نظر ایک شخص پر پڑی کہ جو اس نے ابھی وضو کیا تھا لیکن اس کی ایڑیاں سوکھی تھی، ایڑیاں سوکھی تھی. آپ نے فرمایا کہ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، ان ایڑیوں کے لیے جہنم ہے. مطلب کیا ہے کہ جس انسان پر غسل فرض ہے، جس انسان پر وضو فرض اور لازم ہے، اگر اس وضو میں، اس غسل میں ایک بار برابر بھی ایسی جگہ جسے دھونا یا تر کرنا ضروری تھا، اگر وہ خشک رہ جاتی ہے تو وہ وضو نہیں ہوتا، غسل نہیں ہوتا. یہ اتنا حساس مسئلہ ہے کہ بعض صحابہ نے
اندر بڑے بال رکھنے کا رواج تھا. عرب بڑے بال رکھا کرتے تھے، ان کا رواج تھا. انہوں نے اپنے بڑے بال کٹوا دیے تھے. حضرت علی کے متعلق کو ملتا ہے رضی اللہ عنہ. کس لیے کہ جو بار بار انسان کو بسا اوقات نہانے کی حاجت ہوتی ہے تو کہیں یہ بالوں کی بڑھوتری، کیونکہ انسان 2 3 4 5 دن کے بعد نہایا تو پھر تو تفصیل سے آرام سے نہا لیتا ہے، جس کو بار بار مسئلہ کرے اس کے لیے تو مسئلہ ہے. تو کہیں یہ بالوں کی بڑھوتری اور یہ بالوں کی کثرت میرے غسل کو خراب نہ کر دے. وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ. تو اس لیے وضو اچھے طریقے سے کرنا چاہیے. عموماً کیا ہوتا ہے، ہم جب جلدی سے وضو کرتے ہیں تو بسا اوقات یہ جن کی داڑھی نہیں، جن کے داڑھی کے بال نہیں، ان کی یہ ٹھوڑیاں نیچے سے خشک رہ جاتی ہیں. جس کی ٹھوڑی نیچے سے خشک رہ گئی اس کا وضو کوئی نہیں. ہم بازو دھوتے ہیں تو بس ایسے ہاتھ مارتے ہیں ایسے، نتیجہ کیا ہے کہ کوئی ادھر سے خشک رہ جاتی ہے، وضو نہیں. ہم پاؤں دھوتے ہیں، بس اوقات جلدی میں پورے پاؤں کے اوپر ہاتھ نہیں مارتے، ویسے ٹوٹی کے نیچے کر دیا، جو نیچے والی جگہ ہے وہ ٹھنڈی چمڑی جتنی خشک رہ جاتی ہے. اور آپ کو کئی مرتبہ نظر آ جائے گا، آج کل تو لوگ جرابیں پہنتے ہیں، گرمیوں میں آپ کو کئی لوگ نظر آ جائیں گے کہ ان کی پیچھے سے جو ایریا ہے وہ خشک ہوتی ہے. تو وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ. وضو اچھے طریقے سے کرنا ہے، اجر بھی ملے گا، اجر بھی ملے گا. لیکن اگر کسی انسان کو تکلیف ہے، بیماری ہے، زخم ہے، اور بھی کوئی مسئلہ اسے ہو سکتا ہے، بیماری لگنے کا خطرہ ہے، تو کیا اب وہ بھی لازمی اسی طریقے سے وضو کرے اور غسل کرے؟ نہیں. اللہ کے رسول کے صحابی کہتے ہیں خرجنا فی سفر، ایک سفر میں ہم نکلے تو سفر میں تھے، کہیں کوئی مسئلہ بنا، فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ، ہمارے ایک ساتھی کے سر میں پتھر لگ گیا اور کافی بری طرح لگا. فَشَجَّهُ، سر اس کا کھل گیا، زخم ہو گیا. اللہ کا کرنا ایسے ہوا، وہ رات کو سویا، فاحتلم، اسے نہانے کی عادت پڑ گئی صبح. اب ہر بندہ تو عالم نہیں نہ ہوتا. فسأل اصحابہ، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا هل تجدون لی رخصۃ فی التیمم، کیا تم میرے لیے تیمم کی رخصت دیکھتے ہو کہ میں تیمم کر لوں؟ سر میرا کھلا ہوا ہے، زخم ہے، بڑا زخم ہے، گہرا زخم ہے، اگر میں نہایا تو معاملہ خراب ہو جائے گا. اللہ اکبر. وہ جتنا بندے کا یہ نہیں کہ اس لشکر میں کوئی صاحب علم نہیں تھا، لیکن جیسے ہم بس اوقات جس سے ہمارا تعلق ہوتا ہے، جو ہمارا لیول ہوتا ہے، اس سے ایک دو بندے سے پوچھتے چپ ہو جاتے ہیں. اسے چاہیے تھا کسی بڑے سے پوچھتا، اس نے اپنے جو اس کے ساتھ والے تھے اس جیسے اس نے پوچھ لیا، جو بیچارے کم علم تھے. تو ہاں بھی تیمم کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا ماں نجد لک رخصۃ، رخصت تو نہیں ہے، سردی بھی نہیں ہے کہ مر جاؤ، اور پانی بھی متوفر ہے. وہ تو ہے کہ پانی نہ ہو تمہیں تو نہانا پڑے گا. اللہ اکبر. اور وانت تقبل علی الماء، وافر پانی جتنا مرضی نہ ہو. فاغتسل ومات، وہ نہا لیا، سر میں پانی پڑا، ومات، اور فوت ہو گئے. فوت ہو گئے. یہاں ہمارے لیے ایک اور سبق بھی ہے کہ ایمان یہ انسان کے لیے کتنی قدر اور قیمت اسے رکھنی چاہیے. ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس نے اپنی طہارت پر کمپرومائز نہیں کیا. طہارت پر کمپرومائز نہیں کیا، نہا لیا. کمپرومائز کرنا چاہتا تو وہ کر سکتا تھا. یہ طہارت جو ہے نا، وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، اس کی
انسان کے معاملات میں بڑی اہمیت ہے. یہ بے شمار لوگ جن کو نفسیاتی اور روحانی بیماریاں لگ جاتی ہیں، بے شمار لوگوں کو، اس کی ایک بہت بڑی وجہ وہ ناپاکی بھی ہوتی ہے. جسم کی ناپاکی، کپڑوں کی ناپاکی، بستر کی ناپاکی، ماحول کی ناپاکی. دوسرے لفظوں میں یوں سمجھے کہ اگر ماحول میں ہر جگہ بو ہی بو ہوگی تو آپ کو بو لگے، اور جگہ جگہ خوشبو ہوگی تو آپ کو خوشبو محسوس ہوگی. گندگی ضروری نہیں کہ میرے ساتھ ہی ہو تو بری ہے، میرے پاس بھی بری ہو تو بری. میں جس جگہ پر بیٹھا ہوں وہ بھی نجس اور گندگی ہو تو اس کا اثر بھی مجھ پر ہونا چاہے میرے کپڑے صاف ہو. کیا فرق آیا کہ نجس جگہ پر، گندی جگہ پر نماز بھی نہیں پڑھ رہی. پاکیزگی بہت ضروری ہے. کپڑوں کو نجاستوں سے پاک کرنا بڑا ضروری. ہم بس ایک بات خیال نہیں کرتے، یہ گلی کوچوں میں دیکھتے ہیں نا، کوئی بھی جناب بندہ اترتا ہے، کوئی اس گلی کونے کے اندر پیشاب کر رہا ہے، کوئی اس کونے کے اندر پیشاب کر دیتا ہے، کوئی کہیں اٹھ کر پیشاب کر دیتا ہے، کوئی اس دریا نہیں، کوئی کچھ نہیں. پھر ہم کہتے ہیں ہمیں جن لگ گئے، ہمیں بھوت لگ گئے، ہمیں بیماریاں لگ گئی. شیطان کے دروازے کو ہم نے خود کھولے. اب سچ جھوٹ وہ جانے جن کا مسئلہ ہے. کئی لوگوں کو ہم بس اوقات کہتے ہیں کہ آؤ یار نماز کو چلیں، وہ کہتے ہیں نہیں آپ جائیں، میرے کپڑے ٹھیک نہیں. یہ کوئی چھوٹی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے، دو کپڑے تھی، پوچھا جن کی کپڑے ہیں؟ بتایا اللہ کے رسول فلاں کی. فرمایا يعذبان وما يعذبان في كبير، ان کو عذاب ہو رہا، کوئی بات بھی کوئی بہت بڑی نہیں. عذاب ہو رہا ہے اور بات بھی کوئی بہت بڑی نہیں. ان میں سے وہ کون تھا کہ جو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا؟ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا. بس جیسے کپڑے ٹھیک ہے، استنجا کیا تب بھی ٹھیک ہے، نہیں کیا تب بھی ٹھیک ہے. بڑی طہارت کا خیال رکھے، یہ پاکیزگی انتہائی ضروری ہے. خیر بات دوسری طرف نہ چلی جائے. فرماتا وہ فوت ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر اللہ کے رسول کو سارا واقعہ بیان کیا. اللہ کے رسول فلاں ساتھی جو وہ فوت ہو گیا، مسئلہ یہ بنا. آپ نے فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ، وہ برباد ہو، انہوں نے اپنا ساتھی مار دیا، انہوں نے اپنا ساتھی قتل کر دیا. اللہ سألوا اذا لم يعلموا، وہ خود نہیں پتا تھا تو کسی سے پوچھ رہے تھے. فإنما شفاء العي السؤال، اور جس انسان کو کسی چیز کا علم نہ ہو تو ایسے جو میں نہیں کہہ دینا چاہیے، بندہ کس سے پوچھ لے. جن لوگوں نے کہا کہ نہیں تو تیمم نہیں کر سکتا، ان کے پاس کوئی تھی ایسی بات کہ وہ کہتے تیمم نہیں کر سکتا. کسی سے پوچھ لو، کسی بڑے سے پوچھ لو. بے شمار لوگ ہیں بڑے معاملات میں خود اجتہاد کرتے رہتے. بھائی اگر نہیں پتا تو بندہ کس سے مشورہ کر لیتا ہے، کسی سے پوچھ لیتا ہے. اللہ اکبر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما کان یکفیہ ان یتیمم، اس کا بیچارے کا سر کھلا ہوا تھا، اس کے سر میں زخم تھا، اتنے کافی تھا وہ تیمم کر لیتا وہ بات. تم لوگوں نے اپنا ساتھی شہید کر دیا. اللہ اکبر. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ولا تقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو. عمرو بن عاص بہت بڑے صحابی، اللہ کے رسول نے انہیں امیر بنا کر جنگ ذات سلاسل میں بھیجا. امیر تھے، جوان تھے. کہتے ہیں احتلمت لیلۃ، رات مجھے نہانا پڑ گیا تھا، لیکن فی لیلۃ باردۃ شدیدۃ، اور کڑاکے کی ٹھنڈک تھی، ٹھنڈ سخت سفر. فاشفقت ان اغتسلت، اور جب میں نے کہا کہ بھائی اب تو نہانا پڑے گا، جب نہانے کا سوچا تو مجھے لگا کہ اگر میں نہا لیا نا تو بیمار ضرور ہو جاؤں گا، بیمار ضرور ہو جاؤں گا. تو ساتھیوں سے میں نے کیا، پوچھا کیا، تو انہوں نے کہا جب نہا لیں. کسی نے کہا نہ نہایا، کہتا میں نہیں نہایا. کیونکہ اب امیر تھے تو نماز بھی پڑھانی تھی. کہتے ہیں میں نے جو ہے تیمم کیا اور تیمم کر کے ساتھیوں کو نماز پڑھا دی.
اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے رسول سے صحابہ نے ذکر کیا، اللہ کے رسول عمر بن عاص نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، اس نے بغیر غسل کیے تیمم کر کے ہمیں جو ہے وہ نماز پڑھا دی، حالانکہ اسے نہانا چاہیے تھا۔ رسول اللہ نے عمر بن عاص کو بلایا، حافظ عمر یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا اللہ کے رسول بات ایسی ہی، لیکن جب میں نے نہانے کا سوچا تو سردی اتنی تھی میں بیمار ہو رہا تھا، تو پھر تم نے کیا کیا؟ تم نے ویسے ہی نماز پڑھا دی۔ تو عمر کہنے لگے جی بالکل، قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، مجھے تو کوئی مسئلہ بن جانا تھا۔ فَذَلِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مسکرا دیے اور عمر بن عاص کو کچھ نہیں کہا۔ کسی انسان کو بیماری ہے، تکلیف ہے، زخم ہے، پٹی ہوئی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، وہ جتنی اس کی استطاعت اور قوت میں ہے اتنا نہا لے، اتنا وضو کر لے۔ ہاتھ کے اوپر پٹی بندھی ہوئی ہے، ہاتھ کے اوپر پٹی بندھی ہوئی ہے، اس ہاتھ کو آپ چھوڑ کے باقی سارا وضو کر لیں۔ پاؤں کے اوپر زخم ہے، پاؤں کو چھوڑ کے باقی نہا لیں، باقی نہا لیں۔ تو یہ اسلام نے رخصت دی کہ کسی کو اگر سخت سردی سے مسئلہ ہے، زخم کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، وہ اس جگہ کو نہ دھو، اس جگہ کو، اور اگر ویسے سردی بہت زیادہ اسے پتا بیماری بڑھ جائے گی، تکلیف ہو جائے گی، وہ تیمم کر لے، لیکن اسے کھیل لے جب واقعہ دلیل ہمیشہ کہ یہ چیز باعث تکلیف ہے۔ دوسری چیز سردیاں، بالخصوص مغرب کے ٹائم، عشاء کے وقت، فجر کے وقت، ہم کافی سارے ساتھیوں کو دیکھتے ہیں مل کر مفلر اور چادر اور رومال لپیٹے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ان یغطی الرجل فاه في الصلاة، کہ کوئی انسان منہ ڈھانپ کر نماز پڑھے، حتیٰ کہ عورت کو بھی منع ہے کہ وہ منہ ڈھانپ کر نماز نہیں پڑھ سکتی، چہرے کر بند پڑھے۔ جب نماز پڑھنی ہے سر تو ڈھپا ہو، کان ڈھپ سکتا ہے، گلا ڈھپ سکتا ہے، لیکن منہ کو نہیں ڈھانپا جا سکتا۔ منہ کو اچھی طرح کھولے، مفلر ہے تو نیچے کر لیں، رومال ہے تو نیچے کر لیں، چادر ہے تو نیچے کر لیں۔ ہم نے کیا کیا ہوتا ہے اتنا کام چھپایا، ایسے نہیں ایسے چادر لپیٹی، وہ اتنا منہ چھپ گیا، اتنا چھپ گیا، اتنا چھپ گیا۔ نہیں بھائی، جب نماز پڑھنی ہے تو منہ کو اچھی طرح کھول کر نماز پڑھے۔ چادر، رومال، مفلر، وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کو نیچے سے گزارے، وہ بالکل کھلا ہونا چاہیے۔ منہ ڈھانپ کر کسی کے سامنے تو نہیں نہ جایا جاتا، کسی مجلس میں ہم جائیں تو منہ ڈھانپ کر جاتے ہیں، کسی کے سامنے پیش ہوتے منہ ڈھانپ کر پیش ہوتے ہیں۔ نہیں بھائی، یہ ویسے ہی خلاف ادب ہے، ویسے ہی خلاف ادب ہے۔ یہاں تو ہم اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں، یہاں بکر مار کر اور منہ لپیٹ کر کیوں آنا؟ عورت کو بھی اجازت نہیں کہ وہ منہ لپیٹ اپنے منہ کے اوپر پردہ کر کے نماز پڑھے، اپنے منہ کو کھول کر نماز پڑھے، اور مردوں کے لیے بالخصوص۔ تو سردیوں کے اندر مغرب، عشاء، فجر یا اور بھی سردی ہو، منہ ڈھانپ کر، مفلر ہو، رومال ہو، چادر ہو، منہ نہیں ڈھانپنا۔ نماز کے دوران اپنے یہاں ماتھے سے لے کر دھڑ تک انسان کا پورا منہ کھلا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ اکثر غلطی ہو جاتی، اندازہ نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا۔ تو کیا یہ جرابیں تو چلے ٹھیک ہے، تو پھر کسی نے دستانے پہنے ہوں، دستانے پہن کر نماز ہو جاتی، ہاں دستانے پہن کر ہو جاتی۔ کیوں کہ صرف دستانوں کا پہننا، یہ اللہ کے رسول نے محرم شخص کے لیے منع فرمایا کہ محرم دستانے نہیں پہننے کا، اس کے علاوہ جو ہے پہن سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہم سردیاں ہیں، یہ ہیٹر ہے، اب ہیٹر دو قسم کے، ایک آگ والے ہیٹر اور ایک بجلی والے ہیٹر ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان سامنے آگ رکھ کر نماز نہ پڑھے۔ اللہ نے ابن قیم رحمہ اللہ تعالی لکھا ہے کہ کراہۃ الصلاۃ الی ما قد عبد من دون اللہ، کہ اس کسی بھی اس چیز کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا منع اور مکروہ ہو جائے کہ جس کی طرف مشرک لوگ یا کافر لوگ عبادت کر کے نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور مجوسی وہ تو نماز ہی آپ کو سامنے رکھ کر پڑھتے ہیں۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ جو آگ والے ہیٹر ہے یا پیچھے پڑے ہوئے ہوں یا سائڈ پر پڑے ہوئے ہوں، کم از کم آگے نہ پڑے ہوئے ہوں، آگے نہ پڑے ہوئے، بالخصوص وہ ہیٹر جن کے اندر سے آگ نہ
سمجھ آتی ہے. بجلی والے ہیٹر میں آگ نظر سمجھ نہیں آتی, اس میں ہوتی ہے آگ ہی ہے لیکن وہ نظر سمجھ نہیں آتی. لیکن گیس والے ہیٹر ان کے اندر سے تو شعلے نکل رہے ہوتے ہیں, وہ تو سیدھی سیدھی آگ ہے. اور عبادت بھی شعلے والی آگ کی ہوتی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے ویسے ہی گریز کریں, سامنے ہیٹر رکھ کر نماز پڑھنے سے سائڈ پر رکھ لیں, پیچھے رکھ لیں, آگے نہ رکھیں. لیکن اگر وہ بھی کوئی مسئلہ ہو تو کم از کم آگ والا تو سامنے نہیں ہونا چاہیے. آگ سے مطلب وہ کہ جس سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں, یہ مکروہ ہے, یہ ممنوع ہے. اور اسی طریقے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں غسل اور وضو کے اندر کہ جو ہے نا وضو کر کے ہاتھ پاؤں کو نہ سکھانا یہ شاید زیادہ باعث اجر ہے. بعض لوگوں کا یہ خیال کہ ہاتھ پاؤں نہیں سکھانے چاہیے, وضو یا غسل والا پانی جو ہے اس کو کپڑے سے صاف نہیں کرنا چاہیے, ویسے بنا بنایا خیال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح کی باتیں کہا تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تولیہ بھی استعمال کرتے تھے, کپڑے کا ذکر ہے سوتی کپڑا. آپ بسا اوقات آپ نے کپڑا بھی استعمال کیا اگر میسر تھا, اور نہیں بھی استعمال کیا جو میسر نہیں تھا. تو جو وضو والا پانی ہے, وضو والے اعضاء ہے, غسل والے اعضاء ہے, اگر انسان ان کو تولیے سے یا کسی کپڑے سے صاف کر لیتا ہے تو اجر میں کوئی کمی نہیں آتی. اس بات کو یاد رکھیں. بعض کیا کہتے ہیں جی یہ وضو والا پانی ہے, یہ غسل والا پانی ہے, صاف نہ کرو. بھائی نہیں, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جب بہت زیادہ سردی ہو, بہت زیادہ سردی ہو, بالخصوص جو بیمار لوگ ہیں, بہت زیادہ بزرگ لوگ ہیں کہ جن کے لیے سردی میں آنا جانا, وہ بیچارے ویسے ہی سردی کے مارے ہوئے ہیں, اور اگر وہ ویسے ٹھنڈ میں نکلیں گے تو اور پریشان ہوں گے. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایک مرتبہ اذان دی تو اذان کے بعد کیا کہا, الا صلوا فی رحالکم, لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو. کسی نے آ کے پوچھا ابن عمر یہ کیا کہہ رہے ہو, کوئی جنگ ہو گئی ہے, دشمن آ گیا ہے, جان کا خطرہ ہے, بارش پڑ گئی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مؤذنوں کو ہمارے دور میں حکم دیتے تھے کہ فی اللیلۃ الباردہ, جب شدید قسم کی ٹھنڈ ہو تو بھائی اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھ لیا کرو. تو یہ ان افراد کے لیے کہ جن کے لیے سردی ناقابل برداشت ہے, جو آلریڈی بیمار ہیں, جو آلریڈی بیچارے دردوں کے مارے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ اگر گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں تو اس میں کسی قسم کا انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ یہ جرابیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے تو صحابہ میں سے کوئی آپ کو وضو کرنے کے لیے آگے بڑھا, اس نے وضو کروایا. جب آپ پاؤں دھونے لگے, پاؤں تک پہنچے تو وہ آگے بڑھا کہ آپ کے موزے اتارے, آپ کے موزے اتارے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین, بھائی ان کو چھوڑ دو, میں نے وضو کر کے پہنے تھے. تو جو انسان مقیم ہو, جیسے ہم اپنے گھروں میں ہیں, 24 گھنٹے ہم جراب پہن کر اس پر مسح کر سکتے ہیں. شرط کیا ہے, شرط یہ ہے کہ ہم نے باوضو پہنی ہو, وضو کر کے پہنے ہیں. مثال کے طور پر فجر کے ٹائم نماز کے لیے اٹھتے ہیں, وضو کیا, پاؤں دھوئے, ہم نے جرابیں پہن لی, اب اگلی فجر کی نماز تک ہم اس پر مسح کر سکتے ہیں. اگلی فجر کی نماز تک ہم اس پر مسح کر سکتے ہیں. ہاں, زور کی نماز کا ٹائم پھر ہمیں پاؤں دھونے پڑیں گے, پاؤں ہمیں دھونے پڑیں گے. ایک یہاں ایک اور مسئلہ ہے, بھائی میں نے وضو کر کے جرابیں پہنی تھی, وضو کر کے جرابیں پہنی تھی, کسی وجہ سے میں نے بدلنی پڑ گئی, میں نے اتار کر دوسری پہن لی, تو کیا میں ان پر مسح کر سکتا ہوں؟ اگر تو وضو قائم تھا, وہی وضو ہے جو میں نے کیا تھا, 8 بجے تک وضو رہا فرض کیا, اور 7 بجے مجھے جرابیں بدلنے کی ضرورت پڑ گئی, لیکن میں باوضو تھا وہ جو میں نے کیا تھا, کوئی مسئلہ نہیں, آپ اس کو اوپر کر سکتے ہیں. لیکن اگر باوضو ہو کر پہنی تھی, وضو ٹوٹ گیا اور جراب اتار دی کسی وجہ سے, اب دوبارہ پہن کر نہیں کہ میں 24 گھنٹے وضو کو مسح کر سکتا ہوں, نہیں, وہ تب مسح تھا جب تک وہ جراب نہ اترتی. یعنی ایک مرتبہ پہن لی ہے تو پھر 24 گھنٹے پہن کر رکھنی, 24 گھنٹے پہن کر رکھنی. اسی طریقے سے بعض لوگ سردی زیادہ ہو تو زیادہ جرابیں پہنتے ہیں, تو اگر میں نے یہ جراب جو پہنی ہے وضو کر کے, یہ وضو کر کے پہنی ہے, تو مسح بھی اسی کے اوپر ہوگا. یہ نہیں کہ اس کے اوپر میں دوسری جراب پہنی تو اس کے اوپر مسح کرنا ہوگا, نہیں, مسح اس کے اوپر ہے, باوضو یہ پہنی
یہی ہے، احتیاط والی بات یہی ہے کہ جو اگر آپ نے 2 پہننی ہے تو پھر دونوں باوضو پہنے، 3 پہنے تینوں باوضو پہنے، 1 پہننی ہے 1 باوضو پہنے۔ وہ جسے آپ نے باوضو پہنا اسی کے اوپر مسا ہے، دوسری کے اوپر مسا نہیں ہے جو آپ بعد میں پہنیں گے، جو آپ بعد میں پہنیں گے۔ ایک اور مسئلہ ہے، وضو کر کے میں نے فجر کے ٹائم جرابیں پہنی تھی، اب ظہر کے ٹائم میں نے مسا کر لیا ہے، ظہر کے ٹائم میں نے مسا کر لیا ہے، اب میں نماز کے لیے آیا ہوں تو کسی طرح سے میں نے جراب اتار دی ہے، اب میرا وضو ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھ آ گئی بات؟ فجر کے ٹائم جراب پہنی تھی، ظہر کے ٹائم مسا کر لیا، ظہر کے ٹائم مسا کر لیا، اور مسا کرنے کے بعد میں نے جراب اتارنے کی نماز نہیں پڑھی، وضو ہے کہ نہیں؟ وضو ہے، وضو ہے، البتہ اب دوبارہ میں اسے پہن کر اس پر مسا نہیں کر سکتا، اب پاؤں دھو کر مکمل وضو کر پہنوں گا، پھر دوبارہ سرکن شروع ہوگا۔ اور ایک اور بات خاص کر جرابوں کے متعلق، بھائی جرابیں ہم اسے چلتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، پھر ٹوٹوں کے اندر پہنتے ہیں، ان کے اندر بڑی ایک عجیب و غریب سی اسمیل پیدا ہو جاتی ہے، بالخصوص جب نماز پڑھنے آئے ہمیں نہیں احساس ہوتا، ہمیں احساس نہیں ہوتا، جو ارد گرد ہوتے ہیں انہیں احساس ہوتا۔ گندی جراب پہن کر کبھی مسجد میں نہ آئے۔ میں تو اپنے شاگردوں کو، ساتھیوں کو، خود بھی میرے لیے 24 جگہ آپ نماز پڑھنے والے شخص ہیں، آپ نے مسجد میں جراب پہن کر جانی تو آپ جو ہے 1 دن سے زیادہ جراب کو مت پہنے، بے شک صابن کے ساتھ نہ دھوئیں، بے شک صابن کے ساتھ نہ دھوئیں، رات کو اسے اتارے جس ٹائم اسے بے شک اچھی طرح پانی سے کھنگال کر سکھانے کے لیے ڈال دیں، دوسری پہنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لہسن کی بھی برداشت نہیں کی، چل جائے کہ انسان اتنی گندی جراب پہن کر مسجد میں آئے کہ وہ پوری مسجد کا ماحول خراب کر دے، سمجھے کہ؟ اور دیکھنا جس جگہ ہمارے پاؤں ہوتے ہیں پچھلی صف والے کا ادھر سر ہوتا ہے، جدھر ہمارے پاؤں ہوتے ہیں پچھلی صف والے کا ادھر کیا ہوتا ہے؟ سر ہوتا ہے۔ یہ میرے ساتھ خود ہوا ہے ایسے، یہ چند دن پہلے کی بات ہے کہ میں نے ایک مسجد کے اندر نماز پڑھی، سامنے ایک بزرگ تھے، بندہ کیا کسی کو کہے، وہ بالکل ایسے میرے سامنے تھے، یقین جانے کہ سجدوں کے اندر میں نے ناک بند کر کے سجدے کیے، ورنہ میرے لیے سجدہ کرنا ممکن نہیں تھا۔ تو کہنے کا مقصد ہمیں خیال نہیں ہوتا، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ تو بھائی جب ایک حلال چیز لہسن کی بھی اللہ کے رسول نے الاؤ نہیں کی کہ بھائی اس سے فرشتوں کو اذیت ہوتی ہے، اور یہاں تو سارا کام فرشتوں کا ہے، تو چل جائے کہ انسان گندی جراب پہن کر آئے، یا سگریٹ اور بیڑی والا جو ہے وہ منہ اور سانس لے کر اس مسجد کے اندر آئے، میرے بھائی یہ تو کسی صورت الاؤ نہیں ہے۔ مومن الطہور شطر الایمان، مومن کے لیے یہ لائق اور ممکن ہی نہیں اس کے لباس سے بو رہا ہے، اس کے منہ سے بو رہا ہے، وہ مومن نہیں کہہ سکے جس سے منہ کے بھوکیٹ ہو، وہ مومن نہیں کہ جس کے منہ سے بو رہا ہے، اس کے لباس سے بو رہا ہے۔ مومن تو صاف ستھرا ہوتا ہے، الطہور شطر الایمان، اور طہارت تو نصف ایمان ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اور خوبصورتی کا مطلب یہ نہیں کہ چیز بڑی مہنگی اور بہت اعلیٰ اور برانڈڈ ہو، خوبصورتی کا مطلب یہ ہے کہ جیسی بھی ہو صاف ستھری اور مرتب ہو، صاف ستھری اور مرتب ہو۔ تو گندا لباس پہننا، بدبودار لباس پہننا، یا انسان کے جسم سے بو ڈالنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 40 دن سے زیادہ نہیں گزرنے چاہیے کسی ایک بالغ انسان کو کہ وہ اپنے جسم کی صفائی نہ کرے۔ فرمایا 40 دن سے زیادہ نہ گزرے اپنے جسم کی صفائی کو، حالانکہ اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں، یہ میری ذات کا تعلق ہے اور ہڈن چیز ہے، نہ کسی کو نظر آئے، نہ کسی کو سمجھ آئے، نہ کسی کو اس کی کوئی اور کوئی چیز اس تک محسوس ہو۔ فرمایا 40 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہر جمعے کو غسل کرو، ہر جمعے کو غسل کرو۔ بعض علماء نے غسل کو واجب کرا، غسل کو واجب کرا۔ یہ جو بار بار نہانے کی تاکید ہے، عید آ رہی ہے تو غسل ہو رہا ہے، جمعے ہو رہا ہے تو غسل ہو رہا ہے، انسان جو ہے بالغ انسان ہے، گھر والا ہے تو غسل ہو رہا ہے، یہ بار بار کس وجہ سے ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ رب العالمین کو ایک پاک صاف ستھرا شخص پسند ہے۔
یعنی انسان پیدا ہوتا ہے تو غسل کرتے ہیں، مر گیا فوت ہو گیا، فرمایا نہیں دفنانا، ایسے نہیں دفنانا، اسے غسل دے کر دفناؤ، سوائے شہید کے اس کی شان ہوئی ہے، وہ تو اپنے خون سے غسل کر کے گیا ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں، جتنا مرضی منتقل رہتا کہ محمد رسول اللہ کو بھی غسل دے کر دفن کیا۔ یہ طہارت ہے، یہ پاکیزگی ہے۔ مومن مسلمان کا لباس، اس کا جسم، اس کا ملک، اس سے کمی کی گندگی کسی کو نظر نہیں آنی چاہیے۔ یہ ایمان ہے، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ تو یہ کچھ مسائل تھے جو صدیوں سے متعلق تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ہر صحیح بات سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔